نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 271 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال فرما جانے کے بعد آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ تو جواباً عرض ہے کہ سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سیدتنا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت جود و سخا کرنے والی خاتون تھیں، اور ان کا نکاح بھی بہت امتیازی شان رکھتا ہے کہ وہ پہلے نبی اکرم علیہ السلام کے متبنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور ان کی علیحدگی کے بعد اللہ تعالی نے ان کو نبی اکرم علیہ السلام کے حرم کے لیے منتخب فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی کہ میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے وہ زوجہ آ کر ملیں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں کہ کس کے لمبے ہیں، لیکن وفات جب سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہوئی تو لوگوں کو اس کا مطلب پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے جود و سخا کرنا مراد ہے، اور وہ اس معاملے میں ممتاز تھیں۔ سوال کر رہے ہیں کیا میت کے قریب اگر سورہ یاسین شریف پڑھی جا رہی ہو یا وہ خود پڑھ رہا ہو تو موت کا فرشتہ وہاں سے لوٹ جاتا ہے؟ ایسی کوئی روایت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، بلکہ بعض ضعیف روایات میں یہ مضمون ہے کہ اپنے وفات پانے والوں پر سورہ یاسین شریف پڑھا کرو۔ تو اگر یہ بات ہوتی جو اس روایت میں بیان کی گئی ہے، سوال والی روایت میں، تو آپ ایسا حکم نہ دیتے۔ سوال کر رہے ہیں کیا میت کے وفات کے وقت اگر پیشانی پر پسینہ آ جائے تو یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے؟ اس بارے میں کوئی روایت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں ترمذی شریف وغیرہ میں روایات موجود ہیں کہ مومن کی پیشانی پر وفات سے پہلے پسینہ نمودار ہوتا ہے، یہ اس کے ایمان پر موت کی ایک علامت ہے، لیکن اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ پسینے کی بو کیا ہونی چاہیے۔ جیسا بھی ہو مطلق ہے یہ روایت۔ سوال کرتے ہیں چھوٹا بچہ یا بچی اس کے گلے میں کالا دھاگا ڈالنا جس سے بچے کو نظر نہ لگے، اس کی شرعاً کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علاقوں میں غیر مسلم اپنے بچوں کو کالا دھاگا پہناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر کوئی بلا اور آفت نہیں آئے گی۔ تو چونکہ یہ ایک طرح سے غیر مسلموں کا شعار ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور نظر بد سے بچنے کے لیے جائز اور حلال طریقے اپنانے چاہیے، اور جو آیات قرآنیہ ہیں ان کا ورد رکھنا چاہیے، اور جو کلمات ایسے ہوں جن میں کوئی غلط چیز شامل نہ ہو ان کے ذریعے نظر بد کو دور کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مجھے ایک غیر مسلم اپنے خرچ پر عمرے کو بھیجنا چاہتا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ بھیجنے والا شخص اس کی آمدنی حرام نہیں ہے اور وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہے تو اس رقم سے آپ اپنے لیے عمرہ کرنے کے واسطے جا سکتے ہیں، لیکن غیر مسلم کی طرف سے عمرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عمرہ یا حج مومن ہی کر سکتا ہے، غیر کی طرف سے عمرہ یا حج نہیں ہو سکتا۔ سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب حج پر گئے، 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے جب پہنچے تو رمی کرنے سے پہلے گر کر بے ہوش ہو گئے اور اسپتال پہنچا دیے گئے۔
اگلے دن اسپتال سے آئے تو پتہ چلا کہ 10 ذی الحجہ کی رمی نہیں کی گئی ہے، البتہ 11 اور 12 کی رمی کی ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ ان کی 10 ذی الحجہ کی رمی چھوٹ گئی ہے، اس لیے ان پر ایک دم جنایت لازم ہے، حدود حرم میں ایک بکری قربانی کے لیے پیش کریں۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل مطاف میں احرام کے بغیر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو کیا صرف عمرے کی نیت کے بغیر احرام کی چادر اوڑھ کر طواف وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ بعض لوگ اس کی اجازت دے رہے ہیں، اس پابندی کو صحیح نہیں سمجھ رہے اس بنیاد پر، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ آدمی بلا وجہ بغیر نیت کے یہ دکھلا کر کے نہ جائے کہ میں عمرہ کا احرام باندھ کر کے آ رہا ہوں۔ اور اس کے لیے جائز شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا ارادہ عمرے کا ہو اور وہ ہوٹل سے کپڑے پہن لے، چادریں پہن لے، اور اس کے بعد طواف کر لے، پھر جب موقع ہو مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ لے، یا اسی طرح عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے اور عمرے کا طواف کرے، اس کے بعد صحیح سے پہلے مزید طواف کر لے، اور اس کے علاوہ اوپر سے طواف کرے تو اس میں کوئی پابندی ہے نہیں ہے کپڑے وغیرہ کی، اگرچہ لمبا پڑتا ہے لیکن اسی اعتبار سے ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ سوال کرتے ہیں نکاح کے بعد جب دولہا اپنی سسرال جاتا ہے تو سسرال والوں کے کچھ آدمی یا رشتہ دار جیسے ہی دولہا گھر میں داخل ہوتا ہے تو جوتا یا چپل کو دولہا کے پیر سے چھین کر چھپا دیتے ہیں، اور جب تک دولہا سالیوں کو پیسے نہیں دیتا اس کا جوتا چپل نہیں دیا جاتا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب غیروں کی رسومات ہیں جو ہمارے درمیان بھی رائج ہو گئی ہیں، ایسی باتوں سے بالکل احتراز کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سے منکرات پائے جاتے ہیں، بے پردگی، بے غیرتی، بے شرمی، نامحرم عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق، یہ سب چیزیں شریعت میں ہرگز پسندیدہ نہیں ہیں، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لا یاخذ احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا، کہ کسی دوسرے کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ تو حقیقت میں لینی چاہیے نہ مذاق میں لینی چاہیے، اس لیے ایسی باتوں سے سب کو بچنا ضروری ہے، اور اس طرح کی رسومات پر بندش ہونی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں گھر کی خواتین یا رشتہ دار خواتین کا دلہن کو مہندی کی رسم میں پیلی ساڑی پہنانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علاقے میں ساڑی پہننا غیر مسلم عورتوں کا شعار اور ان کی علامت ہے، انہی کا پہناوا سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں کسی بھی مسلمان عورت کے لیے کسی بھی رنگ کی اور کسی بھی طرح کی ساڑی پہننا جائز نہیں ہے، یہ بے حیا عورتوں کی پہچان ہے۔ اور جن علاقوں میں عام طور پر مسلم غیر مسلم سبھی ساڑی پہنتے ہیں، جیسے بنگال یا جنوب کے بعض علاقے ہیں، تو وہاں بھی مہندی کے موقع پر پیلی ساڑی کا التزام یہ غلط ہے، اگر پہننا ہی ہے تو ساتر انداز میں جو ساڑیاں پہنی جاتی ہیں وہ پہنی جائیں، اس میں پیلی کی تخصیص نہ کی جائے۔ سوال ہے کہ رخصتی کے 4 یا 5 دن بعد دلہن رشتہ دار کے یہاں جاتی ہے، اس دلہن کی گود بھرائی کی رسم کی جاتی ہے، شرعاً ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گود بھرائی کی رسم ہندوانی رسم ہے جو وہاں سے ہمارے معاشرے میں منتقل ہوئی ہے، اور یہ سب ٹونے ٹوٹکے کی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ دولہا جب پہلی شب میں بیوی کا منہ دیکھتا ہے تو اس وقت کوئی چیز دیتا ہے ہدیے کے طور پر، سونے چاندی کی انگوٹھی یا کچھ روپے، تو ایسا کرنا شرعاً ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر انسیت اور تعلق کے اظہار کے لیے کوئی ہدیہ پیش کر دے اس موقع پر تو کوئی ناجائز نہیں ہے، اور اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا نکاح اور رخصتی میں دولہا کو گلابی یا ہرے رنگ کی پگڑی باندھنا یا بندھوانا لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پگڑی میں کسی رنگ کی تخصیص نہیں ہے،
البتہ مرد کے لیے سفید رنگ پہننا زیادہ بہتر ہے، یہ پسندیدہ ہے مردوں کے لیے۔ اور بہرحال ایسی پگڑی پہننا جو غیروں کا شعار اور طریقہ ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں، رخصتی کے بعد جب دلہن اپنی سسرال جاتی ہے تو چند دن بعد اس کے سسرال کی خواتین کھیر بنا کر فاتحہ پڑھوا کر رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس گھر کے افراد اسی کھیر کو کھاتے ہیں، تو اس کا کھانا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بھی غیر ضروری رسومات میں سے ہے۔ فی نفسی کھیر بنانا، پکانا، کھلانا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے کہ اس کے بغیر رسم ہی ادا نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ نئی دلہن پہلی مرتبہ کھیر ہی پکائے، بلکہ وہ اور کوئی چیز بھی پکا سکتی ہے، نمکین بھی پکا سکتی ہے، میٹھا بھی پکا سکتی ہے، چائے بھی بنا سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں، جس رات دولہے کی رخصتی ہوتی ہے اس گھر کی خواتین اس رات کھیر بنا کر اور لڈو منگوا کر اس پر فاتحہ پڑھوا کر رشتہ داروں میں وہ کھیر اور لڈو تقسیم کرتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ بھی سب غیر ضروری رسومات ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں، ان پر روک لگنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں، پھول وغیرہ سے دولہا اور دلہن کے لیے گھر اور گاڑی کی سجاوٹ کرنا کیسا ہے؟ اگر معمولی سی سجاوٹ کر لی جائے زینت کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دینا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، فضول خرچی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں، رخصتی کے بعد جب دلہن دولہا کے ساتھ اپنے سسرال جاتی ہے تو سسرال کے لوگ اس کی گیٹ پر اس کو روک لیتے ہیں اور دلہن کو اندر جانے نہیں دیتے، اور نندیں پہلے نئی دلہن سے کوئی چیز یا پیسہ وغیرہ قبول کرواتی ہیں، پھر دلہا اور دلہن کو گھر کے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ بھی غیروں سے آئی ہوئی رسم ہے، اور زبردستی پیسہ وصول کرنا ویسے بھی کسی مسلمان سے درست نہیں ہے، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں، رخصتی کے بعد دلہا اور دلہن کا لڑکی کے رشتہ داروں کی دعوت دینا اور اس دعوت کو قبول کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس زبردستی یا اپنی ایسی لازمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بغیر آدمی اپنے حق کو ادا نہ سمجھے، موقع ہو تو کرے، موقع نہ ہو تو نہ کرے۔ پوچھتے ہیں، کیا ولیمے میں صرف ناشتے کی دعوت میں چنا، چوڑا اور مڑھی ضروری ہے، کافی ہے، یا پھر خسی اور بڑے کا گوشت کھلانا ولیمے کی سنت کے لیے ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی طرح سے ولیمہ فرمایا ہے۔ ایک ولیمے میں تو آپ نے باقاعدہ گوشت کا انتظام فرمایا، لیکن بقیہ ولیموں میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس توشے وغیرہ تھے ان کو جمع فرمایا اور کہا سب جمع کر کے کھا لو، اسی کا ولیمہ قرار دیا گیا۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس وسعت نہ ہو تو وہ محض ناشتہ کرا دے ولیمے کے نام پر، تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں، نومولود بچہ یا بچی جس کو پیدا ہوئے 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، اس بچی کے بال منڈے ہوئے 10 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو بال کو وزن کیے بغیر اس کی طرف سے کچھ روپے کسی فقیر کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اندازہ لگا کر کے جتنے بال ہوں اس کے مطابق صدقہ کر دیا جائے۔ پوچھتے ہیں، جو بچے کمزور پیدا ہوئے اور 3 مہینے گزر چکے، اگر اس بچے کے منہ میں کوئی شخص شہد تلوے میں لگا کر چٹا دے تو تحنیک کی سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تحنیک کی سنت ادا ہونے کے لیے تو کوئی بھی کر لے تو ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی نیک اور متقی آدمی سے تحنیک کرائی جائے، جیسے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ حضور کی خدمت میں لائے جاتے تھے، اور آپ اپنا لعاب دہن کھجور سے ملا کر اس کا شیرہ بچوں کو چٹاتے تھے، اس لیے کسی نیک آدمی سے تحنیک کرانی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں، خواتین کے بالوں کی لمبائی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟
جواباً عرض ہے کہ خواتین کے لیے لمبے بال رکھنا پسندیدہ ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ لمبے ہو جائیں کہ آدھے قد سے بھی نیچے یا ان کا سنبھالنا مشکل ہو تو اسے وہ کاٹ بھی سکتی ہیں، لیکن جب تک اتنے لمبے نہ ہوں تب تک نہ کاٹا جائے۔ پوچھتے ہیں اہل میت کے لیے 3 دن کے بعد لوگوں کی طرف سے آیا ہوا کھانا قبول کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصلاً تو اہل میت کے لیے 2 وقت کے کھانے کا حکم ہے، اور بعض علماء نے 3 دن کی اجازت دی ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ میت کے لیے کھانا پکانا گھر میں ناجائز ہو، بلکہ اس لیے کہ ان پر غم کا اثر ہے تو انہیں پوری طرح انشراح نہیں ہوگا، ان کی ایک طرح سے مدد اور سوگ میں ان کا تعاون، ان کی دلداری ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ گھر میں بھی پکا سکتی ہیں، اور 3 دن کے بعد بہتر یہ ہے کہ قبول نہ کیا جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ خاتون میت کو رشتہ دار عورتوں کا اپنے ہاتھوں سے نہلانے میں حصہ لینا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ آخری حق ہوتا ہے میت کا، غسل دینا، تو اس میں گھر کی عورتیں بھی حصہ لیں، یہ اچھی بات ہے۔ اگر پوری طرح نہ نہلا سکیں تو کچھ بھی حصہ لے لیں، یہ ان کے حق کی ادائیگی کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، اور یہ سلسلہ جو دینی رہنمائی کا جاری ہے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت سے سرفراز فرمائیں، ہر طرح کی لغزش سے اور زلات سے اور غلطی سے محفوظ رکھیں، اور صحیح بات امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔